جو شب کے جگڑے سے صبح کا سورج برآمد کرتا ہے اور طفل آفتاب کو مشرق سے اس طرح طلوع کرتا ہے جیسے نو مولود بچہ. دوستوں پھر اسی سورج کو اسی کی کرنوں کے قافلے کے ساتھ مغرب کے قبرستان میں دفن کرنے کے بعد اوپر سیاہ چادر اڑانے کے بعد اور ستاروں جیسے پھولوں کو نچھاور کرنے کے بعد اللہ پوری کائنات کے سامنے اعلان یہ کرتا ہے کہ اس کے طلوع کرنے والا بھی میں ہوں اور اس کے غروب کرنے والا بھی میں ہوں. تمام درود اور سلام اللہ کے ان مصطفیٰ ان مرتضیٰ ان مجتبیٰ بندوں پہ جنہوں نے مکہ میں قدم رکھا تو مکہ مکرمہ بنا دیا، جنہوں نے مدینہ میں قدم رکھا تو مدینہ منورہ بنا دیا، جنہوں نے نجف میں قدم رکھا تو نجف اشرف بنا دیا، اور جنہوں نے کاظمین میں قدم رکھا تو کاظمین شریف بنا دیا، جنہوں نے مشہد میں قدم رکھا تو مشہد مقدسہ بنا دیا، اور جنہوں نے کربلا میں قدم رکھا تو کربلا معظمہ. تو آپ کی یہ محبت اور مسکراتے ہوئے چہرے مجھے پڑھنے پہ مجبور کر رہے. میں بدل کے جملہ کہہ دیتا ہوں کہ تمام درود اور سلام اللہ کے ان مصطفیٰ ان مرتضیٰ ان مجتبیٰ بندوں پہ جنہوں نے وحشی کو دیکھا تو انسان بنا دیا، انسان کو دیکھا تو مسلمان بنا دیا، مسلمان کو دیکھا تو صاحب ایمان بنا دیا، اور صاحب ایمان کو دیکھا تو سلمان بنا دیا. جنہوں نے بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنا دیا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنا دیا، جنہوں نے مجبور کو دیکھا تو بلال بنا دیا، جنہوں نے بے مال کو دیکھا تو بلال بنا دیا، اور جنہوں نے مجبور کو دیکھا تو مختار بنا دیا، اور جنہوں نے اپنے دروازے پہ آتے ہوئے گناہگار کو دیکھا تو حر بنا دیا. جنہوں نے منافقوں کو دیکھا تو فنار کر دیا، آپ جیسوں کو دیکھا تو آزادار کر دیا. یاد رکھنا یہ ولادت منانا. میرے بھائی بھی بڑے استدلال کر رہے تھے، بہت ہی اچھا استدلال کر رہے تھے. او خدا کے بندو شیو ناز کیا کرو. خدا کی قسم اللہ نے تمہیں وہ راہبر عطا فرمائے ہیں کہ جن کی شہادت بھی منا سکتے ہو، ولادت بھی منا سکتے ہو. یہ دوسرے مکتب کو یہ سعادت کیوں نہیں ملی؟ اگر وہ منانے پہ آئے تو یاد رکھنا وفات منا سکتے ہیں لیکن ولادت نہیں. تمہیں ملی ہے وہ وفات منا سکتے ہیں، ولادت نہیں منا سکتے. دلیل دیتا جاؤں، اگر یہ منانے پہ آئے بھی ولادت تو ہمارے بچے پوچھیں گے صاحب کے والد کا نام کیا تھا. ولادت منانا منا سکتے لیکن وردیت نہیں بتا سکتے. ولادت منانے کے لیے پہلے وردیت بتانی پڑتی ہے. اور جس کے جشن میں آپ بیٹھے ہیں، جس کے جشن میں آپ بیٹھے اسے علی نکی کہتے ہیں. میں نے جملے کی قدر میں نے کہا علی علی کہتے ہیں جسے جس کا نام ہی علی ہے. اور میں بدل کے جملہ کو علی نکی کس ہستی کو کہتے ہیں کہ علی نکی اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جس کا پوتا پردہ غیب میں بیٹھ کر پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے. یاد رکھنا علی نبی اس ہستی کو کہتے ہیں. جا کے زیارات کا مطالعہ کر لینا کہ جسے 12واں امام سلام کرتا ہوا نظر اس ہستی کو علی نبی کہتے ہیں جو کمالات بھی اور فضائل بھی خود اپنے دادا علی والے رکھتے ہیں. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں یہ مشہور آیات اور منبر پہ بھی پڑھی جاتی ہے کہ پروردگار عالم اپنی لا ریب کتاب
کتاب میں سے لا ریب صورت میں سے لا ریب آیت میں واضح اعلان کر رہا ہے کہ تمہارے پروردگار کے نزدیک یہ جو مہینوں کی تعداد ہے لوح محفوظ میں، وہ لوح محفوظ میں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ پھر فرمایا کہ منہا اربعۃ حرم کا یاد رکھنا، ان میں سے 4 ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں۔ نانتوں نے قدر میں یہی حدیث یہی آیت امام علی نقی علیہ السلام کے سامنے بندے نے پڑھی، کہا مولا یہ آیت کیا کہہ رہی ہے کہ اللہ کے نزدیک